حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم بارك على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة. تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں، جو تمام کائنات کے خالق، مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدی، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا گیا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، واعظین، مبلغین، محدثین، مفسرین، مصنفین پر، کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات کے حوالے سے، پیشین گوئیوں کے حوالے سے، بعض دعاؤں کے حوالے سے چند واقعات آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہی کے باب کو کچھ آگے بڑھائیں گے اور کوشش کریں گے کہ یہ باب جلد از جلد مکمل ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آزاد کردہ غلام ہیں جن کو ہم سفینہ کہتے ہیں، سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا نام سفینہ، یہ جو اردو میں سفینہ استعمال ہوتا ہے، یہ اسی معنوں میں عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ آپ سے صحابہ پوچھا کرتے تھے، آپ سے یہ واقعہ عقول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک آپ سے صحابہ پوچھا کرتے تھے، آپ سے یہ واقعہ سنا کرتے، پاس سامان بے شمار تھا اٹھانے والا، تو اونٹ جو تھے وہ سامان سے بھر گئے، ابھی بھی کئی اونٹوں کا سامان باقی تھا۔ تو صحابہ نے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا تھا کہ اس غلام کے سر کے اوپر سامان رکھ دیتے ہیں۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے سامان رکھا، دوسرے آئے، انہوں نے سامان رکھا۔ ایک انسان کتنا کو سامان اٹھا سکتا ہے؟ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان کے اوپر پڑی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے۔ کہا، اے سفینہ، تو آج کے بعد سفینہ ہی ہے، تو جہاز ہی ہے، تیرے اوپر جتنا بوجھ ڈالا جائے گا تو اٹھا لے گا۔ سیدنا سفینہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم، جب رسول اللہ کی زبان سے میرا نام سفینہ ادا ہوا، پھر اس کے بعد
جب سے زندہ ہوں، جتنی عمر پالی ہے، میرے اوپر 7 سے 8 اونٹ جو سامان اٹھاتے ہیں، اگر میرے اوپر لاد دیا جائے میں آسانی سے اٹھا لیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلی ہوئی ایک بات، اور یہی ہے وہ سیدنا سفینہ جن کا مشہور واقعہ آپ سنتے ہیں۔ ایک جزیرے پہ پہنچے، ایک شیر غرانے لگا، دیکھ کے دھاڑنے لگا، تو انہوں نے شیر کو مخاطب ہو کے کہا، اے ابو الحارث، اے شیر، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آزاد کردہ غلام ہوں، اور میرا نام سفینہ ہے، میں رسول اللہ کا غلام بھی ہوں، ان کا آزاد کردہ بھی ہوں، ان کا صحابی بھی ہوں۔ سیدنا سفینہ کہتے ہیں وہ شیر بلی کی مانند، جس طرح بلی اپنے مالکوں سے پیار کرتی ہے اور دم ہلا کے اپنے جسم کو ان کے ساتھ مس کرتی ہے، شیر نے یہ الفاظ سنے تھے، ادب سے سر کو جھکاتا ہوا میرے قریب آیا اور اپنی دم کو، جس طرح پیار اور محبت کے اندر جو پالتو جانور ہوتے ہیں وہ اپنے مالک کے ساتھ مس ہوتے ہیں، اٹیچ ہوتے ہیں اور اپنے مالک کو چھوتے ہیں، وہ شیر، جنگل کا درندہ، جنگل کا جانور میرے ساتھ اس طرح پیار کرنے لگا اور پھر میرے آگے آگے چلنے لگا، گویا میری حفاظت کر رہا ہو، اور جب تک میں اس جزیرے پہ موجود رہا میری حفاظت کرتا رہا۔ جب میں نے جزیرے کو پار کیا تو مجھے ایسے دیکھنے لگا کہ جیسے مجھے الوداع کہہ رہا ہے۔ اور میرے بھائیوں، رسول اللہ کے غلاموں کو جنگل کے درندے بھی پہچانتے ہیں، رسول اللہ کی رسالت کو آپ کے سامنے رکھا تھا وہ بیڑیا بھی جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کیا، وہ تو صحابی تھے، وہ تو اتنے عظیم لوگ تھے۔ آج بھی جو بندہ مسجد میں قرآن پاک کی تعلیم لینے کے لیے یا پڑھانے کے لیے آتا ہے تو جنگل کے درندے نہیں، جنگل کی چونٹیاں بلوں میں رہنے والی نہیں، بلکہ سمندر کی وہ مچھلیاں جنہوں نے کبھی زمین کو بھی نہیں دیکھا، کبھی سمندر کی کسی مچھلی نے خشکی کا منظر دیکھا ہوگا، ان کو کیا پتا خشکی کے اوپر کیا منظر ہے، لیکن وہ سمندر کی مچھلیاں بھی ان طالب علموں کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے اوپر، شریعت کے اوپر چلنے والے یہ طلبہ ہماری دعاؤں کے مستحق ہیں۔ یہی سفینہ ہے، بات آئی ہے، اور یہ بھی حقیقت میں تو معجزات ہی کے باب میں جو پیشین گوئی ہوتی ہے، یہ سیدنا سفینہ کی وہ جو مشہور حدیث ہے، خلافت 30 برس رہے گی، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے، میرے بعد خلافت 30 برس رہے گی، اس کے بعد بادشاہت کا دور شروع ہوگا۔ لیکن میرے بھائیوں، اس حدیث کے اندر بھی بڑی افراط و تفریط ہے، اعتدال کا دامن کچھ لوگوں نے ہاتھ سے چھوڑ دیا۔ یہ خلافت علی منہاج النبوہ کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی، کتنی حیرت انگیز بات ہے۔ سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور سیدنا حسن کے 6 ماہ پورے ہونے کے ساتھ ہی، خلافت پورے ہونے کے ساتھ ہی یہ 30 سال بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ کی پیشین گوئی تھی، لیکن اس کے بعد ہمارے معاشرے میں یہ جو من گڑت باتیں، ایک حدیث دوسری حدیث کی تشریح کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اس کے بعد رحمت والی بادشاہت ہوگی، رحمت والی۔ ہمیں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ اس کے بعد کیا پڑھایا جاتا ہے؟ کاٹ کھانے والی بادشاہت ہوگی، معاذ اللہ۔ سیدنا امیر معاویہ کے اوپر تان کیا جاتا ہے، اور سیدنا امیر معاویہ کو کہا جاتا ہے جیسے معاذ اللہ کاٹ کھانے والی بادشاہت ہوگی۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر احادیث اگر ملائی جائیں صاف پتہ چلتا ہے 30 برس خلافت راشدہ، اس کے بعد بادشاہت رحمت کے ساتھ، اس کے بعد بادشاہت عام، اس کے بعد بادشاہت طاغوت کے ساتھ، اس کے بعد بادشاہت جبروت کے ساتھ، اور وہ ہیں کاٹ کھانے والی بادشاہتیں اور حکمرانیاں جن کے اندر آج ہم زندہ ہیں۔ آپ نے رسول اللہ کی وہ باقی حدیثیں نہیں ملائی، بس روافظ کے پروپیگنڈے کا شکار